بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا راکٹ حملے کے جواب میں جنوبی لبنان پر بڑا حملہ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے سرحد پار سے داغے گئے راکٹ روک دیے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی توپ خانے اور فضائی حملوں میں ہفتے کے روز جنوبی لبنان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس جھڑپ سے ایک نازک جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہفتے کے دن حملوں کا یہ پہلا تبادلہ تھا جب اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ ایک علیحدہ جنگ بندی مؤثر طریقے سے ترک کر دی۔ سیز فائر کی خلاف ورزی کے بعد اسرائیل کی بیروت کو دھمکی، لبنان کا نئی جنگ کا انتباہ۔ ہفتے کو اسرائیلی توپ خانے نے جنوبی لبنان کے قصبوں ہولا مرکبہ اور الشکیف پر گولہ باری کی ہے۔ یہ بمباری اسرائیلی فوج کے اس اعلان کے فوراً بعد کی گئی جب اسرائیل نے لبنان سے داغے گئے 5 میں سے 3 میزائلوں کو سرحدی شہر المطلع میں روک دیا۔ یہ 3 ماہ سے زائد عرصے میں اپنی نوعیت کی جنگ بندی کی پہلی خلاف ورزی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق بظاہر باقی 2 میزائل لبنان میں گرے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واشنگٹن مشرق وسطی میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز بھیجے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے مشرق وسطی میں امریکی طیارہ بردار جہاز ٹرومین کے مشن میں توسیع کر دی ہے اور اب وہ مزید اسی علاقے میں باقی رہے گا۔ یہ بات ایک امریکی ذمہ دار نے العربیہ انگریزی چینل سے بات کرتے ہوئے بتائی۔ مذکورہ امریکی ذمہ دار نے مزید بتایا کہ امریکی وزیر دفاع نے آئندہ ہفتوں کے دوران مشرق وسطی میں دوسرا طیارہ بردار جہاز بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ادھر حوثیوں کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یو ایس ایس ہیری ٹرومین طیارہ بردار جہاز کے ہمراہ امریکی حربی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بشار الاسد کو واپس کیا جائے، شامی صدر کی پیوٹن سے سرکاری طور پر درخواست۔ العربیہ نیوز چینل کے ذرائع نے ہفتے کے روز بتایا کہ شام کے صدر احمد الشرع نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن سے سرکاری طور پر درخواست کی ہے کہ وہ بشار الاسد کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس اقدام کا مقصد شامی سرزمین پر بشار الاسد کے خلاف عدالتی کارروائی ہے۔ حماس قیدیوں کو رہا نہیں کرتی تو اسرائیل غزہ پر قبضہ کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل غزہ کی زمین پر قبضہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ کی زمین پر اس وقت تک قبضہ کرے گا جب تک حماس اس پٹی میں قید تمام اسیران کو رہا کرنے پر راضی نہیں ہو جاتی۔ یروشلم پوسٹ نے اسرائیلی وزیر دفاع کے حوالے سے لکھا کہ حماس جتنا زیادہ یرغمالیوں کی رہائی سے انکار پر قائم رہے گا، اتنا ہی زیادہ علاقہ کھوئے گا جو اسرائیل کے ساتھ مل جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا گیا تو اسرائیل مستقل کنٹرول کے لیے پٹی کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ جاری رکھے گا۔ اسرائیل کا حماس کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں حماس کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ اسامہ تابش کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ فلسطینی گروپ کی نگرانی اور ہدف بنانے والے یونٹ کے سربراہ بھی تھے۔ حماس کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ کے رفح پر زمینی حملہ جاری ہے اور فوجی دستے بیت الحیہ اور وسطی علاقوں کے قریب شمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا واحد کینسر ہسپتال تباہ کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک فلسطینی دوستی ہسپتال نفساریم کوریڈور میں شارع صلاح الدین کے قریب واقع تھا۔ اسرائیلی فوج ماضی میں بھی اس ہسپتال کو شمالی اور وسطی غزہ میں اپنے حملوں کے دوران کمانڈر سینٹر کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2017 میں اس ہسپتال کو ترکیہ کی 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی امداد سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں سالانہ 10,000 مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے شین بیٹ سربراہ کی برطرفی روک دی، حکومت اور عدلیہ میں محاذ آرائی کا امکان۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے اسرائیلی
داخلی سلامتی ایجنسی شین بیٹ کے سربراہ رونن بار کو برطرف کرنے کا وزیر اعظم نیتن یاہو کا حکم معطل کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے رونن بار کو داخلی سلامتی ایجنسی کی سربراہی سے ہٹا دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف اسرائیلی اپوزیشن اور ایک NGO نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے عبوری فیصلہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سیاسی حریف کیملا ہیرس ہیلری کلنٹن کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مخالف صدارتی امیدوار اور سابق نائب صدر کیملا ہیرس اور سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اقدام میں سابق نائب صدر کیملا ہیرس، سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور دیگر شخصیات کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی ہے۔ سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ ہونے کے بعد ان شخصیات کو خفیہ معلومات تک رسائی حاصل نہیں رہے گی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہداء کی تعداد 634 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر 5 روز سے حملے جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں مزید 130 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 5 روز میں جاری اسرائیلی بمباری سے شہداء کی تعداد 634 ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ ختم کر کے منگل سے غزہ پر حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ میں ویزا کے جائزے کا عمل جاری، نئی سفری پابندیوں کے خدشات بڑھنے لگے۔ امریکہ میں ویزے کے جائزے کے عمل سے متعلق غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ ویزے کے جائزے کی تکمیل کے لیے آج کی کوئی حتمی ڈیڈ لائن مقرر نہیں، تاہم یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ اس معاملے پر کب تک حتمی اعلان کیا جائے گا۔ برطانیہ کا مصروف ترین لندن ہیتھرو ایئرپورٹ بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے باعث بند ہو گیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایئرپورٹ حکام نے اگلے چند روز تک مسافروں کو ایئرپورٹ کا رخ نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ اگلے چند روز تک مزید پروازوں کی منسوخی اور تاخیر متوقع ہے۔ بجلی کا بریک ڈاؤن ایئرپورٹ پر آگ لگنے کے باعث پیش آیا۔ آگ بجھانے کے لیے 70 سے زائد فائر فائٹر اور 10 فائر انجن موقع پر موجود ہیں۔ بحالی کا کام اور آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ میں 1400 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 1400 ارب ڈالر کی یہ سرمایہ کاری 10 سالہ فریم ورک پر مشتمل ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے اوول آفس میں امریکی صدر سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری سے امریکہ میں ایلومینیم پلانٹ لگایا جائے گا۔ نائجر مسجد میں دہشت گردوں کا بڑا حملہ، 44 افراد جاں بھاگ۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق مسجد میں دہشت گردوں نے نمازیوں کو گھیر کر نشانہ بنایا اور دہشت گردوں کے حملے سے 13 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ دہشت گردوں نے بازار اور گھروں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ نائجر حکومت کا نمازیوں کی شہادت پر 3 روز کے سوگ کا اعلان۔ غزہ جنگ سے سب سے زیادہ عام شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی مندوب مشرق وسطیٰ اور فلسطین کے معاملے پر منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں آخری خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے دوبارہ حملوں اور فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ منیر اکرم نے پاکستان کا فلسطینی عوام کے مسائل پر عالمی توجہ دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ دنیا فلسطینی عوام کے مصائب سے نظریں نہ چرائے۔ فلسطینی عوام کا تحفظ عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ ترکیہ میں عوامی احتجاج، پولیس کے ہاتھوں 340 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ ترکی کے وزیر داخلہ کے اعلان کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے جمعے کے روز منعقد ہونے والے وسیع احتجاج کے بعد 340 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے مظاہروں، سیکیورٹی اقدامات اور شعبہ مشرق وسطیٰ سے
متعلق اپنی پالیسی کا باریک بینی سے جائزہ لے کر اسے بہتر بنانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ نئے اقدامات کے تحت یونیورسٹی 36 اسپیشل افسر تعینات کرے گی جو کیمپس سے لوگوں کو گرفتار کرنے اور بے دخل کرنے کے اہل ہوں گے۔ مکہ ریجن میں بارش کا سلسلہ عید تک جاری رہنے کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ماہرین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مملکت کے بعض علاقوں میں عید الفطر تک بارش کا امکان ہے۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کے ماہر کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ مملکت کے وسیع اور مشرقی پہاڑی علاقوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ مصری شہری نے روزے میں 279 ٹن وزنی ٹرین کھینچ کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ مصر کے 43 سالہ شہری اشرف محروز کاہونجا نے روزے کی حالت میں 279 ٹن وزنی ٹرین کھینچ کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا۔ اشرف کاہونجا نے یہ حیرت انگیز کارنامہ وسطی قاہرہ کے ٹرین اسٹیشن پر گینیز وفد کی موجودگی میں انجام دیا اور دنیا کی مضبوط ترین انسانوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول سے بھی نیچے جا پہنچی۔ ہائیڈرولوجی ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ بجلی کے پیداواری یونٹس بھی بند ہو گئے ہیں۔ ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول پر ہونے سے تربیلا بجلی گھر میں بجلی کی پیداوار میں مزید کمی آ گئی۔ پاک افغان تورخم بارڈر 28 روز بعد پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ تورخم سرحدی گزرگاہ پر پیدل آمد و رفت کا آغاز ہو چکا ہے۔ صرف پاسپورٹ ویزا کے حامل مسافروں کو افغانستان آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ تورخم بارڈر پر افغانستان کا روزانہ اوسطاً 10,000 افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ 21 فروری کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث سرحدی گزرگاہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔